کل کے درس میں آخری حصے میں آپ نے جو یہ فرمایا کہ تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی اور دیگر دینی اور اسلامی جماعتیں جو چھوٹے اور بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں، یعنی حاصل کچھ نہیں ہوا، تو عرض یہ ہے حاصل سے آپ کی مراد وہ حقیقی ایمان کی قوت اور ایمان پر یقین پیدا نہیں ہوا، یہ مراد ہے، یا یہ کہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے اقوام کے افراد اسلام کے دائرے میں نہیں آ سکے؟ ان جماعتوں نے جو ٹارگٹ یا منشور لے کر چلے تھے وہ پورا نہیں کر پائیں، ذرا وضاحت کریں، کیونکہ کم سے کم تبلیغی جماعت میں نے یہ دیکھا ہے کہ خاص کر نئی نسل، طلباء اور ہر عمر کے لوگ بڑی تعداد میں نماز کے پابند ہوئے ہیں، اور قال اللہ و قال الرسول یعنی احادیث کا مطالعہ اور سننا، داڑھی رکھنا اور انگریزی لباس ترک کر کے سادہ لباس اختیار کرنا، مسواک کا اہتمام اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو دین کی دعوت دینا بڑی کثیر تعداد میں اور منظم طور پر ہوا ہے، اور ماشاءاللہ ہو رہا ہے۔ کیا یہ تھوڑا بہت اچیومنٹ نہیں کہا جائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کے میرے بیان سے شاید آپ کو مغالطہ ہوا، میں نے تبلیغی جماعت کو ایک علیحدہ کیٹیگری بنایا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ احیائی عمل جو شروع ہوا ہے اس میں ایک حصہ تھا قومی تحریکوں کا، جن کے ذریعے سے آزادی حاصل ہوئی، اگرچہ وہ آزادی اس طرح کی مکمل آزادی نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے، لیکن بہرحال براہ راست غلامی سے ہمیں نجات ملی ہے، اور اس سے بھی احیاء اسلام کے جذبے کو تقویت حاصل ہوئی۔ یہ ایک حصہ تھا۔ دوسرا حصہ علماء کرام کا ہے، اور اسی کے ساتھ میں نے بریکٹ کیا تھا تبلیغی جماعت کو، کیونکہ وہ اصل میں خالص دینی حلقے سے اور علماء کرام کی بنائی ہوئی جماعت ہے، اور اس میں علماء کرام ہی کو اس کی قیادت اور اس کی رہنمائی کا منصب جو ہے وہ حاصل ہے۔ ان حضرات کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے خاص طور پر علماء کا رول، کہ انہوں نے دین کے اندر جو فتنے اٹھے ان کا بڑی کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا، حفاظت دین اور مدافعت دین جو ہے اس کا فریضہ انہوں نے سر انجام دیا، اور تبلیغی جماعت جو ہے وہ جہاں تک شعائر دینی کا تعلق ہے، اتباع سنت کا تعلق ہے، ان دونوں کاموں کے اندر اس کی پیش رفت ہے، یہ میں نے کل بھی تسلیم کیا تھا بڑی وضاحت کے ساتھ۔ البتہ ایک ہے احیائی تحریکیں۔ احیائی تحریکی سے مراد وہ ہیں جو خاص طور پر اسی مقصد کے لیے اٹھی کہ ہم اسلام کا بول بالا کریں گے، اسلامی نظام قائم کریں گے، وہ پورا نظام کے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نماء عرب میں بنفس نفیس قائم کیا تھا۔ یہ جو تحریکیں ہیں ان کو میں نے تھرڈ کیٹیگری قرار دیا تھا، جن میں مسجومی پارٹی، جماعت اسلامی، الاخوان المسلمون، عباد الرحمان، سعید نورسی کی تحریک، یہ تحریکیں ہیں در حقیقت جو تھرڈ کیٹیگری۔ ان کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ان سے بھی فائدہ تو بہت پہنچا ہے، بڑی کثیر تعداد میں نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، اسلام کے انقلاب کے لیے جد و جہد اور موٹیویشن پیدا ہوئی ہے، لیکن ان تحریکوں کو ابھی کہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، بئی مانا کہ کہیں اسلامی نظام فی الواقع قائم نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہ کوئی کام انہوں نے نہیں کیا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں جبکہ میں خود انہی تحریکوں کی گود میں پلا بڑھا ہوں، مجھے جذبہ ملا ہے، انہی تحریکوں کے ذریعے سے ملا ہے، لہذا میں بے شمار نوجوان ہیں، میں تو خیر اب بڑھاپے میں کی سرحد میں قدم رکھ چکا ہوں، اور اب اگلی نسل کے بڑی کثیر تعداد میں نوجوان ہیں، اور آپ ان کا مشاہدہ کریں گے، یورپ میں جائیں گے تو دیکھیں گے الاخوان المسلمین کے متاثرین اور جماعت اسلامی پاک و ہند کے متاثرین کثیر تعداد میں وہاں کام کر رہے ہیں، ایم ایس اے اور اسنا میں بڑی تعداد ایسے ہی لوگوں کی ہے۔ تو کام تو ہوا ہے، لیکن جو اصل مقصد تھا کہ پورا اسلامی نظام کسی ملک میں قائم ہو جائے، ہم دکھا سکے دنیا کو کہ دیکھو یہ ہے اسلامی نظام، یہ اسلامی سیاست کا نقشہ ہے، یہ اسلامی معیشت کا نظام ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ اسلام کا قانون ہے، قانون تعزیرات ہے اور قانون دیوانی ہے، یہ پورا کا پورا کامل نقشہ کہیں پر قائم کر کے ہم نہیں دکھا پائے۔ اس اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہے اصل میں میرے پورے موقف کو آپ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ کیا ہے، یعنی جہاں تک جو قومی تحریکیں تھی، مسلم لیگ تھی، دین سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں تھا۔ اسی طریقے سے آزادی کی اور تحریکیں چلی دنیا میں، ان میں جیسے کہ میں نے صدر ناصر کا ذکر کیا، انہوں نے تو عرب نیشنلزم کی بنیاد پر جو ہے وہ انگریزوں سے گلو خلاصی کرائی ہے، لیکن یہ کہ ان سے بھی اسلامی تحریک کو اور احیاء اسلام کو تقویت حاصل ہوئی ہے۔ جب مسلمان ملک آزاد ہو جائے گا تو اب اس میں امکان ہے کہ آپ اسلام قائم کریں، لیکن براہ راست انگریز کے غلام ہوتے، فرانسیسیوں کے غلام ہوتے، ولندیزیوں کے غلام ہوتے تو ہم شاید یہ بات بھی نہ کر سکتے جو آج بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ تو ان قومی تحریکوں سے بھی بہت کچھ ہوا،
پھر یہ کہ خاص طور پر علماء کرام نے جو کام کیا ہے، تبلیغی جماعت جو کام کر رہی ہے، اس کے اندر بھی بہت کچھ پیش رفت ہوئی۔ ان تحریکوں کے ذریعے سے بھی جماعت اسلامی، اخوان المسلمون، بہت سے نوجوان جو ہیں ان کے اندر ایک جذبہ بیدار ہوا اور اسلامی نظام پر اعتماد پیدا ہوا کہ ہمارا نظام سب سے اعلیٰ ہے، ہماری سیاست، ہماری معیشت۔ لیکن وہ جو منزل ہے کہ کسی ملک کے اندر کامل اسلامی انقلاب آ کر کامل اسلامی نظام قائم کر کے دکھا دیا جاتا، اس میں ناکامی ہوئی۔ یہ ہے میری صحیح پوزیشن۔ دوسرا سوال